A man is what he consumes. اور کنزمپشن ہم دو طرح کی کرتے ہیں، ایک جسمانی اور ایک ذہنی کنزمپشن۔ جس طرح جو خوراک ہم لیتے ہیں وہ ہماری جسمانی صحت کا تعین کرتی ہے، بالکل ویسے ہی جو خیال ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ ہماری ذہنی صحت کا تعین کرتا ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہم جسمانی صحت کے لیے اچھی خوراک لے رہے ہیں اور نہ ذہنی صحت کے لیے اچھا خیال، بلکہ معاملہ اس سے الٹ ہے۔ جس طرح مضر صحت خوراک سب سے زیادہ بک رہی ہے، بالکل ویسے ہی فرسودہ اور جھوٹ پہ مبنی خیالات بیچنے والوں کی دکانوں پر بھی سب سے زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ a man is known by the company he keeps۔ اب کمپنی ہماری پہچان کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ ہم ان کے خیال کے حصے دار ہوتے ہیں، اور ان کے خیال کے سیاہ یا سفید نشانات ہمارے دامن پر بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ جس طرح ہم غیر صحت مند خوراک کے اثرات سے چاہتے ہوئے بھی نہیں بچ سکتے، بالکل ویسے ہی مضر خیال نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے ذہنوں پر اپنے نفوذ چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے تک یہ تھا کہ خیال بانٹنے والے میڈیمز محدود تھے اور ان کی آڈینس بھی محدود تھی، اور ٹی وی، اخبار، ریڈیو یا کتاب کے ذریعے خیال بانٹا جاتا تھا، اور کسی نہ کسی حد تک خیال بانٹنے والوں اور خیال لینے والوں دونوں پر چیک اینڈ بیلنس بھی تھا۔ لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا آیا، خیال بانٹنے والی ایسی لاکھوں دکانیں کھل گئیں کہ جہاں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور زیادہ تشویش تب ہوتی ہے جب یہ دیکھتے ہیں کہ بےہودگی اور جھوٹ پہ مبنی خیالات بانٹنے والوں کی دکانوں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، خریدار ہی خریدار ہیں، اور جہاں پہ ایکچولی رش ہونا چاہیے وہاں یا تو پھر بھرپور سناٹا ہے یا پھر ویسی پذیرائی نہیں مل رہی جیسی پذیرائی ملنی چاہیے تھی۔ جس دکان پر کام کی بات ہو رہی ہے، جس دکان پر عقل و منطق کی بات ہو رہی ہے، وہاں خال خال ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جہاں بے تکی، بے ڈھنگی، بے سروپا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جتنی زیادہ بھونڈی بات ہو رہی ہے اتنی ہی زیادہ مقبولیت مل رہی ہے، اور وہ بےہودہ سے جھوٹ میں مبنی تھم نیل بنانا ہی مقبولیت کی یا زیادہ ویوز لینے کی ضمانت بن گیا۔ اس کی خیر بہت سی اگزامپلز اور بھی ہوں گی، لاکھوں بلکہ ہوں گی، لیکن میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، ایک کوئی ڈکی بھائی ہیں، ان کی کانٹینٹ دیکھ لیں، کانٹینٹ کریٹر ہیں یا کیا ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن ان کے ویوز دیکھیں اور ان کے سبسکرائبرز دیکھ لیں، اور یہ ہیں ہمارے انٹلیکچوئل، فلسافیکل، لاجیکل، ریشنل، بہت ہی کمال گفتگو کرنے والے اینکر بھی ہیں اور کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں۔ ان کے آپ دیکھ لیں سبسکرائبرز اور ان کے ویوز دیکھ لیں، یہ ہیں ہماری ترجیحات۔ جہاں پر 1000 ویوز بھی نہیں ہونے چاہیے تھے وہاں پر ملینز میں ویوز ہیں، اور جہاں پر ایکچولی ملینز میں ویوز ہونے چاہیے وہاں چند ہزار لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بےہودگی اور جھوٹ بیچنے والے دکانداروں پر تو بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر جانتے بوجھتے لوگوں کو 2 نمبر مال پکڑا رہے ہیں، اور یقیناً انہیں شرم آنی بھی چاہیے۔ محض چند ویوز کے لیے وہ بےہودہ سے تھم نیل بنا کر سچی جھوٹی کہانیاں گھڑ کے کچھ بھی بولے جا رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک وہ شخص جو کسی سے پیسے پکڑ کر جھوٹ کی دلالی کر رہا ہے اور وہ شخص جو محض ویوز کے لیے جھوٹ پھیلا رہا ہے، دونوں ایک برابر ہیں، چونکہ ایک پہلے پیسے پکڑ کر جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا پیسے پکڑنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ خیر، ان کے کردار پر تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کا مال خریدنے والے خریداروں پر۔ خریدار کیا کر رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیا ہے؟ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ دکاندار تو مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے، جس کی بکری زیادہ ہے، وہ اپنی دکان پر اس کی اویلیبلٹی یقینی بنائے، ورنہ یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے، کہ خریدار اس دکان کو لات مارے گا اور وہ اس دکان پہ پہنچ جائے گا جس دکان پر اس کا مطلوبہ سامان میسر ہے۔ تو دکاندار تو ذمہ دار ہیں ہی، انہیں بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن میری نظر میں اس سارے جھوٹ کے کھیل کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ خریدار ہیں جو ان کا مال خرید رہے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ایک بندہ اگر لائبریری کھولتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آ رہا، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر جو سنوکر کلب کھلا ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تو وہ مجبور ہو جائے گا وہ لائبریری کو تالا لگائے اور وہ سنوکر کلب کھولنے کا انتظام کرے۔ یہ ساری صورتحال ایک تو ہم پہ یہ حقیقت آشکار کر رہی ہے کہ ہم نے میجورٹی میں ایسے ذہن پیدا کر لیے ہیں جو اس طرح کے تھرڈ کلاس کانٹینٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور جنہیں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں بالکل تمیز نہیں رہی۔ اور شاید ہم اس دور میں اتنے آگے آ چکے ہیں کہ یہاں سے واپسی اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہو چکی ہے، چونکہ جب سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے تو ساری کی ساری پکچر دھندلا جاتی ہے، اور جو غیر واضح مناظر ہیں وہ صرف ابہام اور صرف ہیجان پیدا کرتے ہیں اور نتیجتاً معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں، چونکہ یہ دھندلی ہوئی پکچر جو نظر آتی ہے اس کی ہر کوئی اپنے ہی انداز میں اسے دیکھتا ہے اور اپنے ہی انداز میں تشریح کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں جھوٹ کا عادی شخص سچ سننے کے قابل نہیں رہتا، وہ اس لیے کہ جھوٹ ہی اس کے لیے سچ بن چکا ہوتا ہے، اور سچ تو خیر ویسے ہی سب کو جھوٹ لگتا ہی ہے۔
اور یہ کسی بھی قوم کے لیے انتہائی قابل رحم صورتحال ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہ کر سکے. اور یہ ساری صورتحال میں وارن بھی کر رہی ہے، ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن اپنی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خیال کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو جھوٹ اور بےہودگی کا یہ سارا کھیل ختم کیسے ہوگا؟ وہ صرف ایک صورت میں ہوگا کہ خریدار یہ مال خریدنا بند کرے. چونکہ دکاندار تو منافع میں ہے، اس کا مال ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے، وہ کبھی یہ بنانا بند نہیں کرے گا. گھاٹے میں خریدار ہے، اس سے سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا سامان خرید رہا ہے. اور جب تک نقصان اٹھانے والے پیچھے نہیں ہٹیں گے، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور لین دین کے معاملے میں ایک ضرب المثل استعمال ہوتی ہے، مشتری ہوشیار باش. یعنی خریدار خریداری کرتے وقت چوکنا رہے، بیدار رہے، ہوشیار رہے کہ کہیں اسے گھٹیا اور تھرڈ کلاس مال تو نہیں تھمایا جا رہا. تو یہ خریدار پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے جب وہ خریداری کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا سامان خرید رہا ہے. تو پلیز ہوشیار رہیے. تھینک یو.